دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلا جائے، وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت ماہ رجب 5 نبوی میں حبشہ روانہ ہوئی۔ اس میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ کفار نے ان لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیاں جدہ کے بندرگاہ سے نکل چکی تھی۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن و سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد اور لوگوں نے بھی ہجرت کی جن کی تعداد 100 سے زائد تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات نے جو ہجرت کی تھی وہ صرف اپنے جسم و جان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اصلاً اپنے دین و ایمان بچانے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اللہ کی قدرت آتش فشا لاوا والکینو۔ آتش فشا وہ آگ ہے جو زمین کے اندر کی دھاتوں کو پگھلا کر باہر نکالتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو بے پناہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چکنا اور چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ لوگ آج تک اس کی روک تھام کے لیے نہ کوئی مشین، نہ کوئی انتظام اور نہ کوئی خاص معلومات حاصل کر سکے کہ کب نکلے گا، کتنا نکلے گا، کہاں سے نکلے گا اور کب تک نکلے گا۔ یہ کون ہے زمین سے آگ کا گولا نکالتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کی اچھی طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھے کہ پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں عطر لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، مشک وغیرہ کا عمدہ خوشبو لگا لیا کرتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی کے والدین کو برا بھلا کہنا۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ دوسرے آدمی کے والدین کو برا بھلا کہے، پھر وہ آدمی اس کے والدین کو برا بھلا کہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں لگے رہنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اور انجام کو سوچے بغیر دنیا میں گھستا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں وہ گروہ کے گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، اچھی طرح مزے میں رہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ۔ طب نبوی سے علاج، کان بجنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجنے لگے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔